اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرا اللہ ایک ہے، میرا نبی ایک ہے۔ بات کروں گا کہ جس طرح گستاخیاں کی گئی ہیں ہمارے نبی کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں سخت ہونی چاہیے، وہ چاہے کسی بھی دنیا میں کسی بھی کونے میں ہو، چاہے وہ ہمارے پڑوسی دیش بھارت کی بات ہو، جو کہتے تو ہیں کہ ہم فریڈم رکھتے ہیں، ہماری ہر اس مذہب کو ہماری کنٹری میں اجازت ہے اور ہم سرکولر طریقے سے لے کے چلتے ہیں، لیکن سوال یہ کیا ایسا ہے یا نہیں؟ کیا بار بار اس کالج اور یونیورسٹیز کے اندر لڑکیوں کے حجاب کے اوپر انگلیاں اٹھانا، مسلمانوں کی مسجدوں کو شہید کر دینا، کشمیر کے نام پر مسلمانوں کو شہید کر دینا، کیا ہمارے نبی کے خلاف غلط زبان استعمال کرنا، کیا بی جے پی، بات کریں بی جے پی کی جنتا پارٹی کی، جو ان کی بھارت جنتا پارٹی ہے، مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے کہ کہاں ہے آپ کا دیش، کہاں ہے وہ سرکلزم جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے دیش کے اندر کچھ ایسا نہیں ہوتا؟ بھارت کا مکرو چہرہ، بھارت کا کالا چہرہ سب کے سامنے، کیونکہ جب ہماری بات کریں گے نبی کی تو جواب وہ اسی طرح پائیں گے۔ میرے ساتھ جو آج مہمان ہیں وہ جامع مسجد بنوریا ٹاؤن کے مفتی نعیم صاحب کے صاحبزادے نعمان صاحب، مفتی نعمان صاحب ہیں، ساتھ ہم ان سے بات بھی کریں گے، مہمان ہیں وہ آج ہمارے پروگرام میں، اور ہم ان سے جانیں گے جو مکرو چہرہ ہے بھارت کا، اور جس طرح بھارت نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کے لوگوں نے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کیسے عمل میں لائی جائے گی، اور کیا کہنا ہے مفتی صاحب کا وہ بھی جانتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آواز آ رہی ہے؟ مفتی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے دیں کہ آخر یہ جو ہوا ہے بھارت کے اندر، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم عدیل خان صاحب کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر آپ نے یہ پروگرام میں لیا۔ میں دو تین گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن شریف کی آیت ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایک ضابطہ بیان فرما دیا اس آیت میں کہ چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ان دونوں کے لیے اس آیت میں ایک ضابطہ بیان فرمایا۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مقدسات کا احترام کرنے کا، اور اسی طرح ان کی عزت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا ہمیں باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ واضح طور پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے کوئی آتش پرست ہو، چاہے وہ بت پرست ہو، چاہے وہ جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہو، وہ کرسچینٹی سے ان کا تعلق ہو، چاہے وہ یہودیت سے ان کا تعلق ہو، واضح طور پر قرآن کی تعلیمات ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے مذہب کا خیال رکھنا ہے اور ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرنا ہے۔ بالکل۔ اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، ہم کبھی بھی ان کے بارے میں کسی بھی حوالے سے لب کشائی نہیں کر سکتے، اور اگر ہم نے لب کشائی کسی نے بھی کی تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ واضح طور پر پیغام اور ضابطہ بتا دیا گیا کہ آپ کسی بھی معبود کو، جن کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، چاہے وہ مسلمان ہو وہ بھی کسی کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے، چاہے وہ نان مسلم ہو وہ بھی کسی کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے۔ یہ ایک پیغام واضح طور پر ہمیں بتلا دیا گیا۔ یہ ہمارا اسلام کہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ابھی جو صورتحال بنی ہے اس حوالے سے، جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما، انہوں نے بدترین گستاخی کا ارتکاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ جسارت کی، اور نپور شرما نے، بالکل نپور شرما نے ہمارے پیغمبر کے بارے میں انہوں نے ایسے جملے ادا کیے جو بیان کے قابل نہیں ہیں۔ میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ حکومتی سطح پر وہ معذرت کریں، کیونکہ انہوں نے 1.5-2 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کی، اور اسی طریقے سے وہاں پر بھارت کے اندر جو 19 کروڑ 50 لاکھ مسلمان ہیں ان کی دل آزاری ہوئی، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً
کبھی وہاں پر بھارت کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی کی صورت میں، چاہے کشمیریوں کی جو ظلم کی داستانیں ہیں، اور اسی طرح وہاں پر جو عورتوں پر جو ان پر ہوٹنگ کی گئی، ان کو برا بلا کہا جاتا رہا راستوں میں، گلیوں میں۔ غرض یہ کہ وہاں پر جتنے مسلمان ہیں وہ وہاں پر اپنے آپ کو سیف اور سیکیور محسوس نہیں کرتے، کیونکہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ جو انوائرمنٹ بھارت کے اندر بنایا گیا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی فرصت میں مفتی صاحب بات یہ ہے کہ مفتی صاحب انوائرمنٹ کیسے بنائیں؟ آج تو 1500 سے زیادہ FIR کاٹ دی گئی ہیں، 36 سے زیادہ گرفتاریاں ہو گئی ہیں، تو کوئی ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو تو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بڑی ایک فریڈم ہے ہر چیز ہے، لیکن جو چیزیں سامنے دیکھنے میں آ رہی تھی کشمیر میں بھی بہت بار اس طرح ہوتا رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر بھی آج آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نریندر مودی صاحب کچھ کریں گے اس چیز کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں پریشرائز کرنا چاہیے، ہمیں متحد ہو کر، چاہے وہ OIC ہو، چاہے وہ تمام جتنے بھی مسلمان ممالک کا اتحاد ہو، ہمیں متحد ہو کر ہمیں باقاعدہ ان کے سامنے یہ بات رکھنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے سعودی عرب نے بہت بہترین قدم اٹھایا، کویت نے، بحرین نے باقاعدہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا شروع کیا ہے۔ لہٰذا میں یہ کہوں بائیکاٹ انڈیا کا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے جو ہمارے جو عرب کنٹریز ہیں انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے ہندوستان کا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، لیکن مفتی صاحب ایک بڑا اہم سوال یہاں پر ایک سامنے دیکھنے میں آتا ہے ہماری بھی، کہ آخر ہمارے جو حکمران ہیں یا مسلمانوں کے جتنی بھی کنٹریز ہیں جہاں مسلم ہیں ہمارے لوگ، کیا اقوام متحدہ کے اندر ایسا کوئی رول پاس نہیں ہونا چاہیے، ایسا کوئی لا پاس نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل، آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی اس بات کی، کہ میں یہ کہوں گا کہ لاسٹ ٹائم پچھلی مرتبہ اس پر اقوام متحدہ میں بہت ہی زبردست قسم کی آواز اٹھائی گئی اسلاموفوبیا کے حوالے سے، اور واضح طور پر پچھلی حکومت نے یہ بات کہی کہ آپ ہمارے آئیڈیلز کو، ہمارے جو محبین ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کو ہم چاہتے ہیں، آپ ان کی برائی کرتے ہیں تو مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے پرزور اقوام متحدہ میں بات کی، اور میں اس حکومت سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اقوام متحدہ میں اس طرح پرزور اپیل کریں، اقوام متحدہ میں بات کریں۔ ہلکی پھلکی سی مذمت کرنے سے بات نہیں چلے گی، بلکہ پرزور اس معاملے کے اندر ہمیں کہوں گا تو انڈیا کے خلاف بھی، تو جب یہ انڈیا نے اتنا بڑا قدم اٹھایا جو نریندر مودی صاحب ہیں، کیا ان کو نہیں چاہیے کہ یہ جو نپر شرما ہیں ان کے خلاف کوئی FIR کٹنی چاہیے ان کی کنٹری کے اندر؟ سننے میں آ رہا ہے کہ ممبئی کے اندر ان پہ کوئی مقدمہ بھی درج ہوا ہے، کوئی نالج آپ کے اس بارے میں کوئی نالج ہے تھوڑی سی؟ جی بالکل، FIR بھی کٹنی چاہیے، بلکہ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جتنی بھی عالمی برادری کے جتنے لوگ ہیں ان کو اس بات پر ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ اس پر قانون سازی ہو چکی ہے، قانون بن چکا ہے کہ ہمارے سابقہ حکومت میں باقاعدہ اقوام متحدہ میں جب آواز اٹھائی گئی اس میں یہ بات پیش کی گئی کہ اس پر قانون سازی ہونی چاہیے، تو اس پر قانون بھی بنایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے مقدسات کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، تو اسی کے مطابق ہمیں باقاعدہ اقوام متحدہ میں جانا چاہیے، وہاں پر اپیل کرنی چاہیے، تاکہ اس طرح کی جو گستاخیاں ہوتی ہیں اس کا سدباب ہو اور اس کی روک تھام ہونی چاہیے۔ سر، عرب کنٹری نے تو، میں بالکل آپ کی مفتی صاحب یہاں پہ بات کو تھوڑا سا کہوں گا کہ ایسا ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ سے لا بھی پاس ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب میں کنٹینیو کروں گا اس چیز کو، لیکن تھوڑا سا میں ایک بریک کی طرف جاؤں گا، میں بریک سے آنے کے بعد آپ سے دوبارہ لیتا ہوں۔ رشتوں کی ہے یہ حرارت، امید کا ہے یہ رنگ، اس کڑے وقت میں سب ہے ایک دوسرے کے سنگ، ایک گھونٹ تازگی کا دیتا ہے کتنا سا، دل کرتا ہے چوم لو زندگی کے ہاتھ۔ کیا خوب ہے وہ ایک کپ چائے جو بیمار کو ہمت اور تیماردار کو تازگی پہنچائے۔ کڑا وقت ہے، ڈٹے رہو، وائٹل پیو، زندگی جیو۔
ویلکم بیک. مفتی صاحب بڑا میرا ایک اہم سوال ہے جو میرے شاید میں ایک ایز اے باحیثیت مسلمان میں جاننا بھی چاہتا ہوں کہ جب بات کرتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک کے, میں نام بھی لوں گا کہ بھارت جب یہ بات کہتا ہے کہ ہماری کنٹری کے اندر ایک بڑا فریڈم ہے مسلمانوں کے لیے بھی, ہندوؤں کے لیے بھی, کرسچنس کے لیے بھی, اور جتنی بھی مذاہب ہیں ان کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں, لیکن یہ بار بار جب کشمیر کی بات آتی ہے, مسلمانوں کی بات آتی ہے, تو کیوں ہر بار ہندوستان اس طرح ہائی لائٹ ہوتا ہے ہمارے میں؟ کیا ذرا سا بھی ہمارے اقوام متحدہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں دکھتا کہ کبھی کرسچنس کے بارے میں یہ چیز نہیں آ رہی ہوتی, بدھسٹ کے بارے میں نہیں ہے؟ یہ کیوں پاکستان کے خلاف نہیں بات کر رہا میں یہاں پہ, مسلمانوں کے خلاف بات کرنا یہ بند نہیں کر سکتے, کیوں ایسی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ کشمیر کے حوالے سے وہاں پر بھارت میں کس طریقے سے ان پر ظلم و ستم انہوں نے ڈھائے, کس طرح ان پر زیادتیاں کیں, کس طرح یہ سب کے سامنے ہے. بھارت اپنے آپ کو کہتا ہے کہ سیکولر اسٹیٹ ہے اور وہاں پر تمام حقوق جو ہے وہ چاہے وہ مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, بودھش ہو, سب کو جو ہے نا وہ یکساں اس کے حقوق ہیں. لیکن میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر کہ وہاں پر اتنی ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں, وہاں پر مساجد کو ڈھایا جا رہا ہے, وہاں پر مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. وہاں پر حیرانگی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہاں یعنی مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر ان کو ٹارگٹ کر کے ان پر زیادتیاں ہوتی ہیں. اور کشمیر کی داستانیں آپ لوگوں کی داستانیں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. اور پھر ابھی ریسنٹلی جو وہاں کے جو فاشسٹ قسم کے جو لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ کس طرح ہمارے پیغمبر کے حوالے سے کس طرح وہ ایک نظریہ رکھتے ہیں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ عالم دنیا کے مسلمان کیوں خاموش ہیں. پوری دنیا کو مل کر اس حوالے سے کام کرنا چاہیے. ہمیں متحد ہو کر جو ہے نا ان کے بھارت کے خلاف اور اس طرح آواز اٹھانی چاہیے. ہمیں متحد ہو کر اس بات پر یکجا ہو کر, چاہے OIC ہو, چاہے یونائٹڈ نیشن ہو, اس میں مل کر ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے ایمان کہاں پر چلے گئے, ہمارے ایمان کیوں کمزور ہو گئے. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ 2 ارب مسلمان جہاں پر آباد ہیں وہاں پر سب لوگ, ہم کیسے حضور کی گستاخی کو اس طرح برداشت کر سکتے ہیں. ہم کس طرح ہماری جو اسلامی اقدار و شعائر ہیں ہم ان کو کس طرح ان کو مسمار کر سکتے ہیں. ہماری مساجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے. لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ میرا یہی کوسچن ہے مفتی صاحب کہ کیا ہمیں کبھی یہ دیکھنے میں نہیں آتا کہ کرسچنس کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہو وہاں پہ؟ یہ بار بار کبھی مسجدوں کو شہید کر دیا جاتا ہے, کبھی بابری مسجد کا کیس آپ دیکھ لیں ہمارے خلاف آتا ہے. کیا وہاں کے رہنے والے مسلمان لوگ جو وہاں ہیں یا وہاں کی جو تنظیمیں کام کری ہیں کیا ان کو یہ نہیں دکھتا؟ جی بالکل, وہاں کے مسلمان بھی آوازیں اٹھاتے, لیکن وہاں پر جو مسلمان آوازیں اٹھاتے ان کی آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے اور باقاعدہ وہاں پر ان پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے. ان کے گھروں کے اندر لوگ پہنچ جاتے ہیں, وہاں پر جا کر باقاعدہ ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس میں ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں پاکستان کے اندر جہاں پر مسلمان برادری ہے, ہم سب ہم ایک ہیں. ہمیں متحد ہو کر ان کے خلاف جو ہے نا آواز اٹھانی چاہیے. اور میں واضح طور پر یہ پیغام دوں, دیکھیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی مقدسات کا احترام کرنا چاہیے. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے اس چینل کی توسط سے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان کے اندر اگر کوئی مسلمان بھی ہے, وہ مسلمان اگر وہاں کے جو معبود ہیں اور وہاں پر جو بت ہیں, وہاں پر جن کی جو لوگ جن کی عبادت کیا کرتے ہیں, اگر وہ مسلمان بھی اگر ان کو گالیاں دیتے ہیں یا ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو ان کے لیے بھی قرآن کے اندر واضح پیغام ہے. اسی طریقے سے جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی واضح پیغام ہے کہ وہ ہماری مقدسات کا احترام کریں, ہمارے اسلامی جو شعائر ہیں ان کا احترام کریں. جب ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو معاشرے کے اندر احترام اور اسی طرح باہمی محبتوں کو فروغ ملے گا. لیکن اگر آپ اسی طرح چلتے رہیں گے تو اسی طرح آپ کا اپنا نقصان ہے کہ لوگ پوری دنیا کے اندر آپ کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے, آپ کی چیزوں کو جو ہے نا وہ اپنے ملکوں کے اندر نہیں آنے دیں گے. اس میں آپ کا نقصان ہے. لہٰذا آپ سے
واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کا احترام کریں اور ایک دوسرے کا احساس کریں. اچھا مفتی صاحب, ایک میرے ذہن میں ایک سوال ہے, کیا مجھے یہ آج کہنا نہیں پڑے کہ کیونکہ جب کہتے ہیں کہ انڈیا میں فریڈم ہے, تو آج میں یہ کہوں گا فریڈم کنٹری تو نہیں ہے نا انڈیا, جہاں پہ فریڈم ہی نہیں ہے اور مسلمانوں کو ہر بار دبایا جاتا ہے. جب آپ مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نہ ان کے کبھی مندروں پہ, پاکستان میں بھی آپ دیکھیں مندر ہیں, ہم نے کبھی بھی نہیں سنا کہ کراچی کے اندر یا کہیں پہ بھی جو ان کے مندر ہیں کہیں کوئی ایسا کوئی پرابلم کریٹ ہو, کہ بار بار مسلمانوں کو نشانہ تو بنایا جا رہا تھا. کیونکہ نریندر مودی صاحب جو ہیں ان کی تو پارٹی کا نام بھی تو آپ دیکھیں نا انتہا پسند پارٹی ہے, اور میں تو کہوں گا کہ بھارت جنتا پارٹی, اور اگر میں ان کا نام چینج کر کے یہاں کہہ دوں انتہا پسند پارٹی, تو یہ غلط تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں الحمدللہ پاکستان کے اندر جو ہمارے ہندو برادری کے لوگ ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ہے. ہمارے ہاں جو اقلیت ہیں ان کے حقوق کا آزادی ہے, ان کو بالکل آزادی ہے, ان کو آزادی ہے, ان کے حقوق کا تحفظ ہے. وہاں پر آزادی سے وہ یہاں پر سانس لے سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان نے کتنا بڑا قدم اٹھایا کرتارپور میں, کہ وہاں پر باقاعدہ ہمارے سکھ برادری کے جو لوگ ہیں ہندوستان سے یہاں پر آ کر اپنی عبادت کر سکتے ہیں, اور اپنے جو عبادت کے جو مقامات ہیں بآسانی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بالکل یک طرفہ ٹریفک ہے. پاکستان تو الحمدللہ اتنا خیال رکھتا ہے, پاکستان ہر اعتبار سے یہاں پر ان کے حقوق ہیں, لیکن جب آپ ہندوستان کی طرف دیکھتے ہیں وہاں پر باقاعدہ نریندر مودی صاحب جو ہے کس طریقے سے مسلمانوں پر اور اسی طرح وہاں پر جینے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو کس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی سے کام لیتے ہیں, اور وہاں پر کس طرح مساجد میں ان کے ساتھ کس طرح برا سلوک کیا جاتا ہے. اگر وہ روڈز پر جائیں یا سڑکوں پر چلیں تو وہاں پر کس طرح بچیوں کو ان کے ساتھ ہوٹنگ کی جاتی ہے, اور اسی طرح جب وہ اپنے اسکولوں میں جائیں کالجز میں جائیں وہاں پر ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ ہندو وہاں پر جو جتنے بھی ہندو وہاں پر آباد ہیں وہ اسمبلیوں کے اندر اس بات پر آواز اٹھائیں کہ جو اس طرح آپس میں تنازع پیدا کرتے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑا فساد پیدا کرتے ہیں, اس پر باقاعدہ اسمبلیوں کے اندر آواز اٹھنی چاہیے اور وہاں پر بھی قانون سازی ہونی چاہیے. مفتی صاحب میں آپ کو یہاں تھوڑا روکوں گا کیونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے, لیکن میں یہ کنٹینیو یہاں سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو کالجز ہیں اسکولوں کے اندر جو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں, ہمارے بہت بار دیکھنے میں بڑی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں اس پہ کہ کس طرح ایک الفاظوں کا تانے جوڑ کے مسلمان لڑکی کو روک کے انہوں نے تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی. اس پہ میں سوال آپ سے دوبارہ لوں گا کہ بریک سے آنے کے بعد. رشتوں کی ہے یہ حرارت, امید کا ہے یہ رنگ, اس کڑے وقت میں سب ہے ایک دوسرے کے سنگ, ایک گھونٹ تازگی کا دیتا ہے کتنا سا, دل کرتا ہے چوم لو زندگی کے ہاتھ. کیا خوب ہے وہ ایک کپ چائے جو بیمار کو ہمت اور تیماردار کو تازگی پہنچائے. کڑا وقت ہے, ڈٹے رہو, وائٹل پیو, زندگی جیو. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے مفتی صاحب سے. مفتی صاحب کا بڑا زبردست ایک موٹو تھا جہاں میں نے ان کو روکا. مفتی صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح وہاں کی یونیورسٹیز کالج کے اندر جن لڑکیوں کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کے ساتھ مس بیہیو ہوتا ہے, اور بہت بار دیکھنے میں آیا ہے ویڈیوز کے ذریعے, کافی ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں, آج تک کبھی ایسا پاکستان میں کیوں نہیں ہوا؟ اور پہلا سوال میرا آپ سے یہ بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ میں کوشچن ساتھ ساتھ جوڑوں گا. اور دوسرے سوال میرا یہ ہے کہ جو ہمارے پورے مسلمان جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں ہمارے مسلمان لوگ موجود ہیں, کیا میسیج دیں گے آپ؟ آج بنوریا ٹاؤن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کرتا دھرتا ہیں آپ اس چیز کے, تو آج ایک ایسا میسیج ڈلیور کریں گے شاید ہمارے مسلمانوں یہ جاگ جائیں, ہمارے تمام مسلمان, کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے آگے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت کے اندر جس طرح عورتوں کی
عصمت دری ہوتی ہے، وہاں پر جب عورتیں جب کالجز میں جاتی ہیں، یونیورسٹیز کے اندر جاتی ہیں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک بچی جب وہ اسکول جا رہی تھی، کالج جا رہی تھی، تو کس طرح وہاں پر لوگوں نے ان کے خلاف ووٹنگ کی اور حجاب کے حوالے سے ان کا مذاق اڑایا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک انسانیت سے بہت گری ہوئی بات ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنا اور اس طرح کی ہوٹنگ کرنا، اور پھر اس تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک بچی جا رہی ہے. دنیا کے اندر کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں جا رہے ہوں اور وہاں پر آپ کو اس طرح آپ ہوٹنگ کی جائے اور آپ کو تکلیف دی جائے اور آپ کے حجاب کے حوالے سے. کبھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا، صحیح بات ہے، کبھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. جی پاکستان میں کبھی آج تک کوئی ایک واقعہ آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں اس طرح ہویا ہو جو بھارت کے اندر ہوا کہ وہاں پر بچیوں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا گیا. کوئی ایک واقعہ پاکستان میں بتائیں. الحمدللہ یہاں پر پاکستان میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. اور میں آپ کے اس چینل کے توسط سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو کہ چونکہ میں یہاں پر جامعہ بن نوریہ عالمیہ کو لیڈ کر رہا ہوں، یہاں پر تقریباً 53 ممالک کے طلبہ ہیں، اور میرا یہ پیغام صرف ایک پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ پیغام جا رہا ہے. میں واضح طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری یوتھ، ہمارے مسلمان وہ سب متحد ہو جائیں. ہمیں آپس میں متحد ہونا چاہیے، اور اسی طرح او آئی سی سے میں یہ ان کے سامنے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس حوالے سے متحد ہو کر تمام مسلم ممالک متحد ہو کر اس حوالے سے آواز اٹھائے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بدترین گستاخی بالکل برداشت نہیں کر سکتے. مسلمانوں کے دلوں کو کس طریقے سے زخمی کیا گیا، اور اپنے پیغمبر کے لیے آپ کھڑے ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کھڑے ہوں، اور مل کر انشاءاللہ جب ہم آواز اٹھائیں گے تو اس کا اثر پوری دنیا کے اندر پڑے گا. بالکل. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میں اینڈنگ کی طرف جاؤں گا اور میں یہاں کہوں گا کہ مفتی صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں یہاں یہ میسج بھی ضرور کوٹ کروں گا کہ بھارت کا مکروہ چہرہ ہمارے سامنے ہے، کیونکہ پڑوسی دیش کا تو ہمیشہ کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہماری فریڈم کنٹری ہے، ہم تو سب کو فریڈم دیتے ہیں. لیکن آج میرا جو سلوگن ہوگا وہ فریڈم پہ نہیں ہوگا، فریڈم کنٹری کیا ہے یا نہیں. میں تمام ویورز کو کہوں گا ضرور کامنٹس میں اس بات کا اپنا اظہار رائے رکھیں کہ کیا بھارت کا یہ مکروہ چہرہ جو ہمارے سامنے بار بار آتا ہے، چاہے وہ مسجد شہید کرنے پر آتا ہو، چاہے وہ کشمیر میں زیادتی کرنے کی بات ہو، چاہے پھر وہ آج ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کی بات ہو، کیا مکروہ چہرہ ہے یا فریڈم ہے یا نہیں ہے، یہ آپ لوگ بتائیں. اور بہت شکریہ. پروگرام جواب تو چاہیے کہ ضرور دیکھیں اور فیڈ بیک سے اپنے آگاہ کریں. اللہ حافظ.